وہ آدمی نیم مردہ تھا اور بوبا ڈائس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ اب ہم کیا کریں ڈائس؟ اس نے پوچھا۔ یہ کھیل تم ہی نے شروع کیا ہے اور تم ہی ختم کرو گے، ڈائس نے نرم لہجے میں جواب دیا۔ اگر تم نے اسے زندہ چھوڑ دیا تو یہ پولیس کو سب کچھ بتا دے گا۔ ڈائس کو دراصل کرائے کے ان ٹٹوں سے کوئی دلچسپی نہ تھی جن کو اس نے بھاری معاوضے کی پیشکش پر ایک روز قبل ہی اپنے ساتھ ملایا تھا۔ نہیں، دوسرا آدمی خوف سے تھرا اٹھا۔ میں ایک لفظ بھی نہیں کہوں گا۔ یہ وعدہ کر رہا ہے کہ کسی کو کچھ بھی نہیں بتائے گا، بوبا نے سر ہلا کر کہا۔ نہیں، ایسی صورتحال میں تو یہ قسمیں بھی کھا سکتا ہے، لیکن جو ہی یہ ہماری پہنچ سے باہر اور پولیس کی حفاظت میں ہوا تو اس کی زبان کینچی کی طرح چل پڑے گی اور تم پھنس جاؤ گے۔ میں تمہارے بھلے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کا بھی قصہ تمام کر دو۔ ہاں، تم ہمیشہ میرے بھلے کی بات کرتے ہو اور میں نے تم سے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ ہاں، تم نے اگر کبھی جھوٹ بولا بھی تو وہ بھی میرے بھلے کی خاطر۔ بوبا نے سر ہلا کر تصدیق کی۔ تب پھر اپنا شروع کیا ہوا کھیل ختم کرو بوبا میرے دوست، تاکہ امروز جیل میں جانے کی گنجائش ہی نہ رہے۔ امروز جیل کا نام سنتے ہی بوبا کے ہاتھ تھہلے، تڑاک کی ایک زوردار آواز سے کمرہ گونج اٹھا اور دوسرا ساتھی بھی مر گیا، مگر بوبا کو دوسرے آدمی کے بھی مرنے کی فکر نہ تھی۔ وہ تو امروز جیل کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ یہ وہ جیل تھی جہاں صرف ایسے قیدی رکھے جاتے تھے جن کو قابو کرنے میں دوسری جیلیں ناکام ہو گئی تھی۔ ویسے امروز جیل بھی بوبا سے زیادہ طاقتور نہ تھی۔ اسے محافظوں نے ایک رات قید تنہائی میں رکھا تھا اور صبح انہیں فولادی دروازہ اس طرح ٹوٹا ہوا ملا تھا جیسے کوئی ہارڈ بورڈ کی دیوار کو توڑ ڈالے۔ تاہم بوبا کے فرار کی کوشش اپنی ہی غلطی کے باعث ناکام ہو گئی تھی، کیونکہ اس نے دوسرا دروازہ توڑنے کی کوشش میں اسے جام کر دیا تھا۔ انہوں نے بوبا کے لیے ایک خصوصی اوپن ایئر جیل بنائی۔ اس کی 4 دیواری فولاد و سیمنٹ سے بنائی گئی تھی اور دیوار پر 3 انچ موٹی آہنی پلیٹ چڑھائی گئی تھی۔ ایک اعتبار سے یہ جیل فولاد و آہن کا پیالہ تھی۔ جیل کے ایک وارڈن کو یہ جیل پیرس کے چڑیا گھر کے اس پنجرے کی طرح نظر آئی تھی جس میں آدم خور شیر کو رکھا گیا تھا۔ بوبا اور اس آدم خور میں صرف ایک فرق تھا۔ چڑیا گھر کا وارڈن آدم خور کی موجودگی کے باوجود پنجرے کو صاف کر دیتا تھا، جبکہ بوبا کی موجودگی میں کسی کو بھی اس کی کھلی جیل میں داخلے کی ہمت نہ ہوتی تھی۔ اس کا کھانا بھی باہر سے اندر پھینکا جاتا تھا۔ جو ہی بوبا کے سر پر کوئی چیز آ کر گرتی تو بوبا سمجھ جاتا کہ اب لنچ یا ڈنر کا وقت ہو گیا ہے۔ جیل میں بوبا کو صرف تنہائی سے وحشت ہوتی تھی۔ وہ کسی ساتھی کے عوض سب کچھ تج کرنے کو تیار تھا۔ وہ محض کسی سے باتیں کرنے کی خاطر اس کے ہاتھوں پیٹنے کی بھی خوشی محسوس کرتا تھا۔ تبھی ڈائس اس کی زندگی میں داخل ہوا تھا۔ روزانہ بوبا کی گندی ٹوکری اٹھانے کے لیے کوئی شخص بڑا سا حکم نیچے ڈالتا تھا، مگر ایک روز آنے والے نے بات بھی کی۔ تم انتہائی احمق آدمی ہو۔ تمہیں علم ہے کہ تم نیچے اور میں اوپر کیوں؟ اس لیے کہ تم غلاظت اٹھانے کے ذمہ دار ہو۔ بوبا بہت عرصے بعد بولا تھا۔ نہیں، میں اس وجہ سے اوپر ہوں کہ مجھے اپنی صلاحیتوں کا علم ہے۔ میں اس گڑھے میں قیدی رہ کر اپنی صلاحیتیں ضائع نہیں کر رہا ہوں۔ کیسی صلاحیتیں؟ بوبا نے ٹوکری بردار کو سر اٹھا کر دیکھا۔ ایسی صلاحیتیں ہیں جن کے استعمال سے تم بھی دنیا میں اپنا مقام حاصل کر سکتے ہو۔ ٹوکری بردار نے جواب دیا۔ لیکن تم صلاحیتوں کا استعمال کرنے کے باوجود غلاظت اٹھا رہے ہو۔ ہاں، لیکن یہ عارضی صورتحال ہے، غلاظت بردار نے جواب دیا۔ لیکن جلد ہی میں باہر ہوں گا، لیکن تم اس وقت تک یہاں رہو گے جب تک سورج بجھ نہیں جاتا، اور جب تم مرو گے تو پھر وہ تمہیں کہیں دفنانے کے بجائے اسی گڑھے کو مٹی سے پاٹ دیں گے اور یہی تمہاری قبر ہوگی۔ اس کے باوجود میں آزاد ہوں اور تم غلاظت سمیٹنے پر مجبور ہو الو کے۔ بوبا کو غصہ آنے لگا، تاہم وہ خوف بھی محسوس کرنے لگا۔ اسے ایسا لگا جیسے مٹی سے بھرے بہت سے ٹرک اس کے گڑھے کو پاٹنے کے لیے تیزی سے اس کی سمت میں آ رہے ہیں۔ اگلے روز جب وہی شخص دوبارہ اوپر آیا تو بوبا نے اسے پوچھ لیا، میں اپنی صلاحیتوں کا استعمال کس طرح کروں؟ کسی مقصد کے بغیر لوگوں کے سر توڑنا بند کر دو۔ اس شخص نے دو ٹوک انداز میں جواب دیا، مگر مجھے تو سر توڑنے میں مزہ آتا ہے۔ بوبا نے بے چارگی کے ساتھ جواب دیا، تب پھر اس وقت تک اسی گڑھے میں رہو جب تک وہ اسے پاٹ نہ دے۔ سنو، بوبا اسے جاتا ہوا دیکھ کر حواس باختہ ہو گیا۔ میری بات سنو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ کسی کی گردن نہیں توڑوں گا کہ اس گڑھے میں دفن ہونے سے بچا لو۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ تم کسی کی گردن توڑنا ہی نہیں۔ اجنبی نے ہنس کر کہا، میرا مقصد صرف یہ ہے کہ اگر توڑنے کی ضرورت ہو تو توڑ دینا، بلا مقصد کسی کو مارنا مناسب نہیں ہوگا۔ اب اگر تم میرے ساتھ چلو تو میں تمہاری صلاحیتوں کا بہترین استعمال بتا دوں گا۔ اس طرح ہم دولت بھی کمائیں گے اور عیش بھی کریں گے۔ بوبا بڑے جوش سے سر ہلانے لگا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم وہی کرو گے جو میں کہوں گا۔ یہ کہہ کر وہ ٹوکری لے کر چلا گیا۔ یہ شخص ڈائس تھا اور اس نے وحشی بوبا کے اندر چھپی ہوئی سونے کی کان دیکھ لی تھی۔ وہ کچھ دیر بعد پھر واپس آیا۔ تم پر کس نوعیت کے الزام ہیں؟
اس نے پوچھا۔ قتل، اقدام قتل، گرفتاری سے بچنے کی کوشش میں پولیس پر حملہ، زنا، ایک بچے سے غیر فطری فعل، مسلح ڈکیتی، آوارہ گردی، فساد اور لوٹ مار نہیں۔ بوبا نے جواب دیا، یہ بہت چھوٹی بات ہے، سنو، کل ایک عورت یہاں آئے گی۔ ڈائس نے اس سے کہا، وہ جو کچھ بھی کہے تم یہی جواب دینا، تم انقلابی کام کرتے ہو۔ انقلابی کام کیا ہوتا ہے؟ بوبا نے پوچھا۔ یہ بہت وسیع اصطلاح ہے، تم خواہ کتنا ہی گنونا کام کیوں نہ کر ڈالو، بس اس سے انقلاب کہہ دو، پھر وہ کام گنونا نہیں رہے گا۔ بچوں کی نرسری کو آگ لگا کر اگر یہ کہہ دو کہ یہ انقلابی اقدام تھا تو لوگ تمہیں سیاسی مجرم کہیں گے۔ آج کل ایسے لوگوں کو بہت سی مراحت حاصل ہیں۔ اگلے روز بوبا نے اپنے گڑھے کے دہانے پر بہت سے لوگوں کی آوازیں سنی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، کئی افراد وارڈن کے ساتھ وہاں موجود تھے اور وارڈن انہیں بتا رہا تھا کہ بوبا کتنا خطرناک قیدی ہے، لیکن بوبا کو غلاظت بردار ڈائس کی بات یاد تھی، لہٰذا وہ بہت زور سے چلایا۔ یہ سب انقلابی کام تھے۔ سیڑھی لائی جائے، میں نیچے جاؤں گی، ایک سفید فام عورت نے اس کی آواز سنتے ہی کہا۔ وارڈن اسے خبردار کرنے لگا، لیکن وہ اصرار کرتی رہی اور پھر وارڈن مجبور ہو گیا۔ وہ سیڑھی سے گڑھے میں اتری تو بوبا نے پہلی ہی نظر میں اندازہ لگا لیا کہ وہ کسی بہت بڑے خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ تاہم اسے یہ علم نہ تھا کہ یہ لڑکی ویلمیا ویکفیلڈ ہے، جو مارک ٹاس کے سوا ہر علاقے میں انصاف اور مساوات کی خواہاں ہے۔ انقلابی، بوبا نے اسے دیکھتے ہی کہا، تم ہم سب کو آزاد کراؤ گے۔ ویلمیا نے اپنے خوبصورت بالوں پر ہاتھ پھیر کر کہا، تمہارا انقلابی جذبہ اور انقلابی احساسات انتہائی غیر معمولی ہیں۔ انقلابی، بوبا نے پھر کہا۔ ویلمیا ویکفیلڈ نے سر اٹھا کر کوئی اشارہ کیا۔ کئی فوٹوگرافر بھی نیچے اتر آئے، ان کی فلیش گنیں چمکنے لگی۔ بوبا کو غصہ آنے لگا، مگر وہ ڈائس سے وعدہ کر چکا تھا کہ بلا مقصد کسی کی گردن نہیں توڑے گا۔ اگلے روز دی بوسٹن بلیڈ نے اپنے دوسرے صفحے پر بوبا کی ایک بڑی تصویر شائع کی اور اس کے بارے میں پورے صفحہ کا فیچر شائع کیا، جس کی سرخی یہ تھی، وہ صرف اپنے لوگوں کی آزادی چاہتا ہے۔ بوبا اپنے بارے میں یہ فیچر نہ پڑھ سکا، لیکن ڈائس نے اسے یہ سب کچھ پڑھ کر سنایا۔ اس فیچر کا خلاصہ یہ تھا کہ بوبا کو صرف اس وجہ سے گڑھے میں رکھا گیا ہے کہ اس کے انقلابی احساسات ایک رجت پسند وارڈن کی سمجھ میں نہیں آ سکے ہیں۔ پورے فیچر میں بوبا کے جرائم سے متعلق ایک سطر بھی شائع نہ کی گئی تھی۔ بوسٹن بلیڈ کی خبروں اور فیچروں پر سیاستدان بہت توجہ دیتے تھے۔ بوسٹن کے میئر نے قومی نشریاتی رابطے پر خطاب کیا اور الزام لگایا کہ بوبا صرف اس وجہ سے قید میں ہے کہ میساچوسٹس میں نسل پرستی بڑھ گئی ہے۔ پھر بوسٹن میں ایک جلسہ ہوا جس میں مذہبی رہنماؤں نے بھی حصہ لیا۔ وہاں پوسٹر تقسیم ہوئے۔ بوبا کا جرم صرف یہ ہے کہ وہ آزادی پسند ہے۔ دباؤ بہت بڑا تو پیرول بورڈ کا اجلاس بلایا گیا اور بورڈ نے نہ صرف بوبا کو رہا کر دیا بلکہ اسے معافی بھی مانگی۔ بورڈ نے ایک اور مجرم مینڈرن ریکس اسمتھ عرف ڈائس کو بھی رہا کرنے کا حکم جاری کیا۔ اس وقت سے بوبا کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ وہ کس پر اعتبار کر سکتا ہے، لیکن اسے یہ علم کبھی نہیں ہوا کہ ڈائس نے بوبا سے کسی کی ہدایت پر گفتگو کی تھی۔ خود ڈائس کو علم نہ تھا کہ ہدایت کون دیتا ہے۔ اس کی اس شخص سے کبھی ملاقات ہی نہ ہوئی تھی، صرف ٹیلی فون پر رابطہ ہوتا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے اور رقم کہاں سے لینی ہے۔ ڈائس کے ساتھ ساتھ بوبا بھی اس شخص کے لیے کام کرنے لگا۔ کوڑے گھر میں رقم ملتی تھی، لیکن رقم کا پیکٹ کون رکھتا تھا اس کا علم انہیں کبھی نہیں ہوا۔ بہت کارگر ثابت ہوئی۔ ڈائس کا ذہن اور بوبا کے ہاتھوں کا اشتراک تباہ کن ثابت ہونے لگا۔ ڈائس نے اپنی سفید کنور ٹیبل کیپ کوٹ سے بوسٹن واپس لاتے ہوئے اپنی طلائی رولیکس گھڑی پر نظر ڈالی۔ اب اتنا وقت نہ تھا کہ وہ یونیورسٹی کے باقی 2 پروفیسروں سے بھی نمٹ لیتا، لیکن اسے اچھی طرح یاد تھا کہ ان میں ایک نوجوان ہے اور دوسرا بوڑھا۔ یہ کام صبح ہو جائے گا، اس نے اپنے آپ سے کہا اور مطمئن انداز میں سر ہلانے لگا۔ ویسے بھی بوبا 3 قتل کر چکا تھا اور ڈائس نے اس پر بمشکل قابو پایا تھا۔ وہ روکس بری میں داخل ہوئے، پھر ڈائس بار کی طرف چلا گیا اور بوبا ایک طرف بیٹھ گیا۔ ٹائیگر بوسٹن بلیڈ کا مطالعہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی لیبارٹری میں گزشتہ 6 ماہ کی شمارے رکھے ہوئے تھے۔ اسے شبہ تھا کہ اگر رابطے اخباروں کے ذریعے ہوتے ہیں تو پھر اسے اخبار پڑھنے سے اندازہ ہو جائے گا کہ باقی پروفیسر کہاں کام کر رہے ہیں۔ ٹائیگر اور اوشان نے شام شاندار ہوٹل کوپلے پلازا میں گزاری تھی اور ٹائیگر اس امید پر ٹی وی دیکھتا رہا تھا کہ شاید رابطے کا کوئی ذریعہ مل جائے۔ اس نے کوشش کی تھی کہ نیوز شو کو ویڈیو کر لے، لیکن اوشان نے اپنا کیسٹ استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ اس پر ٹائیگر نے جل کر کہا تھا کہ ویڈیو ریکارڈ اور ویڈیو کیسٹ تنظیم نے اسے فراہم کیے ہیں، لہٰذا اوشان کو ایک کیسٹ دینے میں تردد سے کام نہیں لینا چاہیے۔ اوہو، اوشان نے چونک کر کہا، میں کتنے برسوں سے تمہیں سکھانے کی کوشش کر رہا ہوں اور اب تم کہہ رہے ہو کہ شہنشاہ نے مجھے جو نذرانہ پیش کیا ہے اسے شہنشاہ کے استعمال کے لیے واپس کر دوں؟ کیا میں نے تمہیں یہ نہیں بتایا کہ ماسٹر کو ملنے والے تحائف اور نذرانے کتنے مقدس ہوتے ہیں؟ اس نقطے پر ہم دونوں میں اختلاف ہے لٹل فادر، ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بھلا تم اختلاف کیسے کر سکتے ہو؟ ماسٹر تو میں ہوں۔
اوشان نے غصیلے انداز میں کہا، میرا خیال ہے کہ روپیہ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ اوہ، اوشان اچھل پڑا، ایسا لگا جیسے وہ رہا ہو۔ نہیں، تم نہیں، میں نے اپنی زندگی کے کئی قیمتی برس تمہیں تربیت دینے کے لیے وقف کیے ہیں، تم ایسی بات نہیں کر سکتے۔ ٹائیگر نے ایک طویل سانس لی، وہ جانتا تھا کہ اب وہ کیا کہنے والا ہے۔ وہ جب بھی یہ کہتا تھا کہ رقم اور دولت بذات خود کوئی اہم چیز نہیں، اہمیت سناجو کے فن کو حاصل ہے، اور اس فن کا اصل راز قوت میں مضمر ہے، تو اوشان اسے سناجو کے اعلیٰ اصولوں سے انحراف کا ملزم قرار دیتا تھا۔ نہیں شہزاد، تم ناپختہ اور ناتجربہ کار لوگوں کی طرح نہیں سوچ سکتے۔ تمہارا ملک اور کل عالم انہی پختہ لوگوں کے لگائے ہوئے چرکوں سے لہو لہان ہو رہا ہے۔ لیکن اگر تم یہ بات کرو گے کہ معاوضے کے بغیر خدمات انجام دی جائیں تو تم سناجو کے ماسٹر کا دل چیر دیتے ہو، گاؤ لگا دیتے ہو اس کے دل پر۔ سناجو کو اب میری خدمات کی عوض نذرانہ ملتا ہے، ٹائیگر نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اب میں بحران کے لیے کام کرتا ہوں، جس کے عوض آپ کے گاؤں کو کشتی بھر سونا ملتا ہے۔ وہ اس سونے سے زندگی گزارتے ہیں اور کوئی کام نہیں کرتے، وہ میری وجہ سے آرام کرتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے تمہیں تربیت دی ہے، اوشان نے جواب دیا، اور میں حق کے محنت کی پرواہ نہیں کرتا۔ ٹائیگر کے اس جواب پر اوشان بولنے لگا اور بولتا چلا گیا۔ اس کی طویل تقریر کا خلاصہ یہ تھا کہ ٹائیگر سناجو کے لیے کلنک کا ٹیکہ بننے والا ہے۔ دنیا میں پہلے ہی لوگ بغیر کسی اجرت کے پوپ اور بچوں کو قتل کر رہے ہیں، اور اب ٹائیگر بھی یہی کام کرنا چاہتا ہے۔ ٹائیگر سمجھ گیا کہ اسے ویڈیو کیسٹ نہیں مل سکتا، لہٰذا وہ ٹی وی شو دیکھنے لگا۔ 3 شو دیکھنے کے بعد بھی اسے مایوسی ہوئی۔ اس نے یہی فیصلہ کیا کہ دی بوسٹن بلیڈ کے پچھلے 6 ماہ کے شمارے دیکھ لے۔ اخبار میں ایک دلچسپ خبر موجود تھی، کسی پروفیسر کیٹنگ کو نسل پرستوں نے قتل کر دیا تھا، اور ٹائیگر کو اچھی طرح معلوم تھا کہ اس پروفیسر نے ان دونوں کو رابطے کے طریقے کے بارے میں بتایا تھا۔ پروفیسر کی لاش کے علاوہ 2 سیاہ فاموں کی لاشیں بھی ملی تھیں۔ دی بوسٹن بلیڈ میں اس موضوع پر ایک ادارتی نوٹ بھی لکھا گیا تھا، جس میں مطالبہ کیا گیا تھا کہ نسلی جنون کی بنیاد پر قتل و غارت گری کا یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ کیپ کوڈ میں نسل پرستی ختم کرنے کے لیے ایک بورڈ تشکیل دیا جائے، جہاں سیاہ فام افراد رہنے کے لیے ایک مکان بھی نہیں خرید سکتے۔ خبر یا ادارے میں پروفیسر کیٹنگ کے قتل کی تفصیلات بہرحال نہ تھی، لہٰذا ٹائیگر نے اخبار کے دفتر فون کیا تاکہ مزید تفصیلات حاصل کرے۔ اس کا رابطہ ایک رپورٹر سے ہوا، اور اسے ٹائیگر کو علم ہوا کہ پروفیسر کیٹنگ کو قتل سے قبل ذبح کیا گیا تھا۔ وہ کیسے؟ ٹائیگر نے کھڑکی کی طرف دیکھے بغیر پوچھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اوشان کو یہ تاثر نہ ملے کہ وہ اس سے مخاطب ہے۔ اوشان کھڑکی کے قریب کھڑا ہوا دریا کا نظارہ کر رہا تھا۔ سناجو کا قدیم قول اسے یاد تھا کہ دریا میں کبھی کوئی گم نہیں ہو سکتا، کیونکہ دریا سمندر میں گرتا ہے، اور سمندر جہاں ہوتا ہے وہاں کوئی نہ کوئی شہر بھی آباد ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ کیٹنگ کی پسلیاں تک توڑ دی گئی تھی، رپورٹر نے جواب دیا۔ جسم کو برباد کیا گیا ہوگا؟ ہاں، کسی خوفناک قسم کے چاقو سے چاک کیا گیا تھا۔ لاش کی حالت اتنی خوفناک تھی کہ اسے نظر بھر کر بھی نہ دیکھ سکا۔ باقی 2 افراد کس طرح مرے؟ دونوں سیاہ فام تھے، لہٰذا ان کا قتل نسلی تنازع کا نتیجہ ہو سکتا ہے، رپورٹر نے جواب دیا۔ یہ علم تمہیں کس طرح ہوا؟ اس لیے کہ جہاں ان کی لاشیں ملی ہیں وہ سفید فاموں کی بستی ہے، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ سفید فاموں کی اس بستی میں کسی سیاہ فام انہوں نے قتل کیا ہوگا، ٹائیگر نے جواب دیا۔ قتل کی وجہ نسل پرستی کے سوا کچھ اور بھی ہو سکتی ہے، بعض لوگ بغیر کسی محنتانہ وجہ کے قتل کر دیتے ہیں۔ اوشان نے کھڑکی کے قریب کھڑے رہ کر لقمہ دیا، اور بعض تاریخ کے زیریں اصولوں کو بھی مسترد کر دیتے ہیں۔ رپورٹر نے ٹائیگر کو بتایا کہ اگر کبھی کوئی سیاہ فام کسی سفید فام کے ہاتھوں مارا جائے تو اسے منطقی اعتبار سے نسل پرستانہ قتل ہی قرار دیں گے۔ ایسا کیوں ہے؟ ٹائیگر نے جواب دیا۔ اس لیے کہ میساچوسٹس نسل پرستوں کا شہر ہے، رپورٹر نے جواب دیا۔ اور میساچوسٹس نسل پرستوں کا شہر کیسے بنا؟ ہمارے اخبار کی پالیسی کے باعث، رپورٹر نے ایک طویل سانس لے کر جواب دیا۔ اگر تمہیں یہ سب کچھ پسند نہیں تو مسٹر ویک فیلڈ سے بات کرو، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ مختلف انداز میں سوچنے والا ہر شخص نسل پرست ہے۔ یہ کون کہہ سکتا ہے؟ مسٹر ویک فیلڈ، رپورٹر نے جواب دیا۔ مجھے یہاں کام کرنے پر مجبور ہونا پڑا ہے مسٹر، میرا گھر بوسٹن میں ہے اور میں یہاں کام کرتا ہوں۔ بات صرف اتنی سی تھی کہ میں نے ایک خبر فائل کی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ ایک دکاندار نے ایک نقب زن کو گولی مار دی، جس کے بعد میرا تبادلہ کر دیا گیا۔ اس خبر میں سچائی نہ تھی؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ 100% درست خبر تھی، لیکن دکاندار سفید فام اور نقب زن سیاہ فام تھا۔ اب میں ایسی غلطی کبھی نہیں کروں گا۔ ویسے اس وقت تک مجھے نسل پرستانہ ٹکراؤ کی صحیح تعریف بھی معلوم نہیں تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسٹر ویک فیلڈ ہی دی بلیڈ کی خبروں کو کنٹرول کرتے ہیں؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ نہیں، مجھ سے ایسی کوئی بات منسوب بھی نہ کر دینا، رپورٹر نے گھبرا کر کہا۔ وہ ہمارے کسی معاملے میں کوئی مداخلت نہیں کرتے، لیکن صرف اتنا خیال رکھتے ہیں کہ خبروں کا اعلیٰ معیار برقرار رہے۔
میرا خیال ہے کہ تم یہ مت پوچھنا کہ اعلیٰ معیار کیا ہوتا ہے۔ ٹائیگر نے ریسیور رکھ دیا اور اخباروں کے ڈھیر کی طرف دیکھنے لگا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ ٹی وی نیوز شو کے مہینوں کا ریکارڈ تھا۔ سوال یہ تھا کہ اس ڈھیر میں سے یہ بات کس طرح نکالے کہ کوئی کس طرح میڈیا کے ذریعے سائنسدانوں تک پہنچتا ہے۔ تبھی اچانک فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ اس نے منہ بنا کر ریسیور اٹھا لیا۔ کہانی کی ہر قسط دیکھنے کے لیے اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر لازمی کلک کر لیں۔ نیز ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے۔